او جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھن اچائیاں او ہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں سولیباس بدن تے پائیے او پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ جے مرشد ویکھے سوہ جاں تو چنگی تو سوہ جاں تو چنگی رانجا رانجا کر دینی میں رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی او رانجا رانجا کر دی میں آپے رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی مینو ہیر نیا کھو کوئی میں نیوا نیوا میرا مرشد جا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو میں جننی میں انال نبھائی جننی میں انال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے او در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا آ چل دوارا ملیے آ چل دوارا ملیے خش خش دلا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا
محل چڑھایا سائیاں او مینوں محل چڑھایا سائیاں نارو اڑیے کلمہ سڑیے نارو اڑیے کلمہ سڑیے کر کچھ صبر سدھنے بے پرواہ نال یاری لائیے پیندے نے دکھ سہنے تے پیندے نے دکھ سہنے میں نیواں میرا مرشد او چا میں نیواں میرا مرشد او چا میں نیواں میرا داتا او چا میں نیواں میرا بابا او چا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من نوالہ عظم شانہ کی حمد و ثنا، درود محدود نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم برادران اسلام، اشاکان مصطفیٰ، محبان اولیاء، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 24 صفر المظفر 25 نومبر جمعۃ المبارک کا عظیم فقید المثال خطبہ حجت الاسلام گنج عرفان حضرت العلام صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان انشاءاللہ آپ ارشاد فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ 5-10 منٹ کم 1 بجے تک شاہ صاحب انشاءاللہ گجرانوالہ شہر میں تشریف فرما ہو جائیں گے، اور حسب وعدہ حسب اشتہار اور جیسا کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے 1 بجے انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے کہ حضرت صاحب کا بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور اذان ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تلاوت قرآن پاک میں سے میں نے چند آیات حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو چند نعتیں حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ انتظامی امور کے حوالے سے مجھے چند لمحوں کے لیے آپ کی نظروں سے آؤٹ بھی ہونا پڑے گا، لیکن آپ توجہ رکھیے گا، میرے دوست فاضل قاری فیصل صاحب، فیصل کرامت، اور محترم جناب قاری محمد فیصل عرفانی صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، اور قاری فیصل عرفانی صاحب آپ پروگرام کو چلائیں گے۔ 3 سے 4 احباب جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں نعتی اشعار کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں شاہ صاحب کو مہمان کی حیثیت سے اس مسجد کے اندر لے کر میں حاضر ہوں گا، شاہ صاحب جلوہ فروز ہوں گے، اور جیسے ہی آپ کی گیدرنگ بھرپور ہوگی انشاءاللہ شاہ صاحب کا بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور میں عرض بھی کروں گا، کوشش فرمائیے گا جو باذوق آدمی ہیں وہ اگلی صفوں کے اندر بیٹھیں، بچوں کو ساتھ رکھیے، ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ ہے کہ جتنے بھی سامنے دوست احباب بیٹھتے ہیں ان سب کے لیے ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک کا جو عام روٹین کا خطبہ ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے،
شاہ صاحب کو سننے کے لیے ہمیں ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور جتنے بھی احباب سامنے بیٹھے ہیں ان سب کو باذوق ہو کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ بلند کرنی پڑیں گی، ان سے ذوق بھی بڑھتا ہے، اور شاہ صاحب کا ماشاءاللہ خطابت کا جو عروج ہے وہ بھی اسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دوست احباب بھی تشریف لانے ہیں دور و نزدیک سے، میں ابھی سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 6 مہینے کے اندر اس سیٹ اپ کو کھڑا کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ شاہ صاحب تشریف لائیں اور ہمیں جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ یہاں آ کے وہ ارشاد فرمائیں، اور تعمیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس حال کا نصف کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، تقریباً 1.5 دیوار کی ٹائلیں لگ چکی ہیں، سیلنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کو ہم نے 6 مہینے کے اندر اس سیٹ اپ کو کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا تو انشاءاللہ یہ اور سیٹ اپ آگے بڑھے گا۔ تو میں قاری فیصل عرفانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد چند بچوں کے نام میں ان کے سپرد کرتا ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ تقریباً 12 بجے کے قریب میرا شاہ صاحب سے رابطہ ہوا تھا تو وہ سبزہ زار سے نکل چکے تھے، اور 12:50 12:55 میں انشاءاللہ گجرانوالا تشریف لے آئیں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی امید ہے کہ 1 بجے یا 1:05 بجے ان کا خطبہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ قاری فیصل صاحب عرفانی صاحب آپ مائک سنبھالتے ہیں، بچوں کو جو یہاں کے طلباء ہیں نعت خوانی کا شرف بخشتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم شاہ صاحب کے بیان کو سنیں گے۔ محترم جناب قاری محمد فیصل عرفانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک سے قبل ہو چکی ہے، اور آج کا یہ بہت فقید المثال پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں جس سناہن مصطفیٰ کو نعت کے لیے دعوت دینے والا ہوں ان کا نام ہے محمد حیدر۔ سب مل کر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے۔ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے وہ بابا ہیں،
حسنین کے نانا ہے، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، کہ میلاد کی آمد ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ جزاک اللہ۔ محمد فرید حیدر صاحب سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہے تھے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد سبحان صاحب کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ حافظ محمد سبحان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا،
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ حافظ محمد سبحان صاحب بڑے پیارے انداز میں سرکار کی مدح سرائی کر رہے تھے اور یہ بہت ہی پیاری نعت ہے نعتیں تو ساری ہی پیاری ہیں کہ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا تو اب سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کے لیے میں جس سناہا کو دعوت دینے والا ہوں وہ اسی مدرسہ حاضہ کے طالب علم ہے حافظ محمد نعمان حافظ محمد نعمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹوڑ پیندے نے تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹوڑ پیندے نے مٹھیاں چروری بھی درود پر لیندے نے مٹھیاں چروری بھی درود پر لیندے نے تیرے گین دساں تیرے گین دساں کہ کمال سونیا تیرے گین دساں
کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے چپ کر میرے لیے وڈ وڈ کہہ گے چپ کر میرے لیے وڈ وڈ کہہ گے پھر شاہ کر دیا تھے کہ مجال سونیا پھر شاہ کر دیا تھے کہ مجال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا انج کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا جویں رکھے تو غلاماں جویں رکھے تو غلاماں دا خیال سونیا جویں رکھے تو غلاماں دا خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا حافظ محمد نعمان صاحب بڑے پیارے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور نعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار کا خلق تو قرآن ہے. لا شک کافی ذالک کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ ان جیسا کوئی آیا نہ ان جیسا کوئی آئے گا. بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اب سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کے لیے میں جس ثناء مصطفیٰ کو دعوت دینے والا ہوں انہوں نے گزارش کی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں بھی 2 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں گزارش کرتا ہوں محمد آصف صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی کریں. محمد آصف صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یا